نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کتنا حسین انداز میں فرمایا۔ جس منبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس منبر مقدس کے 3 زینے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے زینے پر جلوہ گر ہوتے اور دوسرے پر اپنے پاؤں مبارک رکھتے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خطبہ کا انداز رہا۔ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ جب منبر پہ جلوہ گر ہوئے تو اس مقام پر، اس زینہ پر نہیں بیٹھے جہاں حضور جلوہ گر ہوتے تھے، بلکہ جہاں حضور کے قدم ہوتے تھے اس جگہ کو اپنے لیے منبر بنایا۔ دوسرے زینے پر آپ تشریف فرما ہوتے اور پھر تیسرے زینے پر آپ قدم رکھتے، اور پھر یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا؟ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ پھر منبر کے دوسرے زینے پر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ جہاں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ہوتے آپ اس مقام پر بیٹھتے اور برملا کہتے کہ میں عمر اس قابل نہیں کہ وہاں بیٹھوں جہاں رسول اللہ یا حضور کے خلیفہ جناب صدیق اکبر بیٹھا کرتے تھے۔ اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود بھی وہ ادب کا اتنا خیال رکھتے تھے، پھر اللہ کریم نے مقام بھی اتنا بلند عطا فرمایا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ کی حکمت، مشیت اور مرضی کے مطابق مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے، آپ کی سواری مقدس جس مکان کے سامنے جلوہ گر ہوئی وہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ کے امیر ترین لوگ جن کے محلات تھے، پکے کمرے تھے، کوٹھیاں تھیں، وہ دروازے کھول کے کھڑے رہے کہ حضور ہمارے پاس جلوہ گر ہوں، ہم آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر حضور نے اونٹنی کی مہار اس کی گردن پہ رکھ دی، فرمایا انہا مامورۃ، اس کو چھوڑ دو، جہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی میں اسی گھر کا مہمان بن جاؤں گا۔ اور وہ اونٹنی جس مکان کے سامنے آ کر بیٹھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، اور کہتے ہیں کچا مکان تھا، اور وہ اس پریشانی میں بیٹھے تھے کہ کاش میرا بھی اونچا مکان ہوتا، محل ہوتا دوسروں جیسا، تو میں بھی سجا کر حضور کا انتظار کرتا۔ مگر اس کے مقدر کا معراج اسے نظر آیا اس وقت جب یہ قول اٹھا کہ حضور مہمان بنے ہیں تو ابو ایوب انصاری کے بنے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے والا حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ آپ دوسری منزل پہ رہتے تھے، مگر ایک رات خیال آیا کہ ہم چھت پہ تو رہتے ہیں، حضور نیچے اور میں آپ کے سر کے اوپر چلتا ہوں۔ فرماتے ہیں جیسے ہی یہ خیال آیا، رات کا جتنا حصہ باقی تھا آپ سوئے نہیں، مکان کے کونے میں اپنے آپ کو محدود کر کے بیٹھے رہے کہ جہاں حضور کا جسد اقدس جلوہ گر ہے، حضور کی ذات تشریف فرما ہے، میں اس کے اوپر چلوں کیسے ممکن ہے؟ فرماتے ہیں انس صبح نیچے اترے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ بالائی منظر پہ جلوہ گر ہوں، نیچے میں بحیثیت خادم رہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ نیچے ٹھیک ہے، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، آنے جانے والوں کے لیے بھی آسانی ہے، ہمارے لیے بھی آسانی ہے۔ عرض کیا حضور اگر آپ نیچے رہتے ہیں تو پھر میں اس مکان کی چھت پہ نہیں رہتا، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، آپ سے بالائی منزل پر میں رہوں میرے لیے ممکن نہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے عریضے کو قبول کیا، آپ بالائی منزل پہ جلوہ گر ہوئے اور جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نیچے رہنے لگے۔ اور آپ جب حضور کے لیے کھانا تیار فرماتے اور جب برتن واپس جاتے کھانا کچھ بچا ہوتا تو جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے
کہ برتن میں کس جگہ سے حضور نے کھانا تناول فرمایا، حضور کی مبارک انگلیاں کس جگہ پر لگی ہیں، پھر آپ برکت کے حصول کے لیے اور ادب کی وجہ سے اسی جگہ سے کھانا تناول فرماتے جہاں حضور کا مقدس ہاتھ لگا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے کھانا تیار کیا جس میں لہسن ڈالا ہوا تھا، جب وہ حسب معمول واپس گئے برتن تو آپ نے پوچھا کہ حضور نے کہاں سے کھانا تناول فرمایا، تو بتانے والے نے کہا کہ حضور نے تناول فرمایا ہی نہیں۔ فوراً اوپر گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور یہ لہسن حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن اس سے جو بو آتی ہے میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ ایسی چیز استعمال کر کے جب مسجد میں آنا منع ہے کہ اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آقا تو انبیاء کے امام ہیں جہاں فرشتوں کے سردار جبریل آتے ہیں۔ فرمایا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ مجھے کب اچھی لگتی ہے، تو اس کے بعد آپ نے اسے ترک فرما دیا، اسے استعمال نہیں کیا۔